بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک بھائی نے ایک سوال لکھ کر کے بھیجا ہے، اور وہ سوال ہے کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا یہ بات صحیح اور درست ہے؟ بلکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ تو میرے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ جس نے ایک مرتبہ یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو وہ جنت میں یقیناً جائے گا۔ یہ حدیث آپ کو صحیحین میں بھی ملے گی، اور کئی ایک جگہ اور بھی کئی سارے مقامات پر یہ حدیث مل جائے گی۔ سنن اربعہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے۔ عزیز دوستو، لیکن اس کے ساتھ ایک بات ضرور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات فرمائی تھی کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، یہ صرف حدیث اتنی نہیں ہے، یہ نتیجہ کاٹ پیٹ کر احادیث کو بیان کرنے کا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے بدگمانیوں میں پڑ گئے ہیں۔ ورنہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، وہ جب قبرستان سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، اے خلیفہ دوم، یعنی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اے عثمان، تم جنت اور جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان میں آ کر کے قبروں کو دیکھ کر روتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی اس کے لیے تمام تر منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو شخص اس منزل کے اندر گرفتار مصیبت ہو گیا کسی وجہ سے، تو واضح رہے کہ اس کے لیے تمام تر منزلیں مشکل ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ تمام منزلوں کے اندر مشکلات میں پھنستا ہوا چلا جائے گا۔ تو میرا ایک بہت معصومانہ سا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آپ نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا، اور آپ کو وہ حدیث بھی معلوم تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ زندگی کے اندر کلمہ پڑھ لیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، وہ داخل ہو گیا جنت میں، یہاں تک کہ اگر مرتے دم بھی پڑھ لیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس پر مجھے ایک حدیث اور یاد آتی ہے کہ مرتے دم کلمہ پڑھ کر جنت میں داخل ہونے کی کیا حقیقت ہے۔ ایک صاحب کہیں باہر سے چل کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے،
غالباً جہاں تک میرا انداز ہے وہ چاشت کا وقت تھا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ باقی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج کے نکلنے تک کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوتا ہے، الا یہ کہ عین سورج چھپتے وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا، نفل اور سنت نماز پڑھنا جو ہے اس وقت مکروہ ہے، بلکہ منع ہے اور سختی سے منع ہے۔ تو عزیز دوستو، وہ صاحب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، نماز کا کوئی وقت نہیں ہوا، رمضان کوئی نہیں آیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد میں ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ نہ کوئی روزہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی اور بڑی نیکی، لیکن پوری زندگی کفر میں گزاری، پوری زندگی شرک میں گزاری، اور آخر میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، اور اسی وقت موت آ گئی، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد موت آ گئی، اسی وجہ سے یہ جو ہے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو عزیز دوستو، یہ اس کی نیت کے اوپر فیصلہ تھا، کیونکہ جب آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ گویا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ ان تمام تر باتوں کا اقرار کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، اور اگر وہ اس کی زندگی باقی رہے اور اس میں وہ دوسروں سے مدد مانگتا رہے، اپنے جو ہے بزرگوں سے مدد مانگتا رہے، اپنے مردہ پیروں سے اور جو ہے قبروں پہ جا کر کے مدد مانگتا رہے، تو عزیز دوستو واضح رہے کہ اس کا کلمہ پڑھنا وہ بالکل بیکار اور بے سود ہو جائے گا۔ اس پر جو حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی وہ بھی واضح ہو جائیں گے۔ اس کی حقیقت صرف یہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو دو نور والا بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، مگر واضح رہے کہ ایک کے بعد دوسری تھی۔ کبھی کوئی یوں سمجھے کہ دونوں ایک ساتھ تھیں، کیونکہ اسلام کے اندر اکٹھی دو بہنوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس شریعت کے اندر۔ البتہ اس سے پہلی شریعتیں جو تھیں ان میں دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کیا جا سکتا تھا۔ تو عزیز دوستو، پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبرستان میں گزرتے ہوئے کیوں اس قدر روتے تھے کہ نامعلوم کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ روتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور ایک موقع تو ایسا بھی آیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مالیت کو لا کر کے ڈال دیا ہے، آپ ان کے سکوں کو اٹھاتے اور ہاتھ سے اچھالتے اور فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، اور اس سے آگے کے الفاظ سنو گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اب کے بعد عثمان چاہے جو کرے لیکن یہ جنتی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صحابی ہو اور چاہے جو کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عزیز دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کلمہ پڑھنے والا جنتی کب جائے گا، اور اگر ابھی سمجھ میں نہ آیا ہو کسی وجہ سے تو کیونکہ میری بھی سمجھ میں کم آیا ہے ابھی تک، لیکن اسی حدیث کے اگلے الفاظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اسی کے اگلے الفاظ ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو، اگر کوئی کلمہ پڑھے اور جنت میں جانے ہی سے انکار کر دے، عزیز دوستو، پھر وہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جنت میں جانے سے انکار کر ہی کون دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اللہ کے ایک ہونے اور میرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینے کے بعد اگر وہ میرے احکام پر نہ چلے، اگر وہ قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل نہ کرے، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ عزیز دوستو، واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے پورے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور صحابہ نے اسی وقت سوال کر دیا تھا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا اور جہنم میں جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن کی نہ مانے اور جو احادیث صحیحہ کو نہ مانے وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے اور جہنم میں جانے کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے اور میں بھی سمجھ گیا کہ وہ کیا ہے کہ جنت میں جانے والا کون ہے۔ اس لیے دھوکے میں نہ آئیں، اور دھوکے میں اگر آئیں گے تو عزیز دوستو پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر اپنے آپ کو مکمل طریقے سے عمل پیرا بنا لیں۔ ہاں، اور یہ جو ہم اپنی ویڈیو میں بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمارے اکابرین نے ہمارے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، تو اس پر بھی ایک سوال ہے کہ اکابروں نے دین کیسے بگاڑ دیا؟ میرا مطلب کہنے کا یہ کہ تمام اکابر نہیں، بلکہ جو فرقے والے اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو اپنا اکابر مان رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں انہی کی باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، انہوں نے اس دین کو بگاڑ کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو ہے تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے، خصوصاً کفر سے اور شرک سے۔ کفر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول، اس قیامت کا دن اور انسان اپنی تقدیر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے یا جنت یا جہنم یا فرشتوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے یا تمام چیزوں کا انکار کر دے، اس کو کفر کہتے ہیں اور اس کرنے والے کو کہتے ہیں کافر۔ دوسرے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے اس کے احکام میں، جیسا کہ ہم نے آج کر رکھا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو سچا ماننے کے باوجود، ہم اللہ کے قرآن کو سچا جاننے کے باوجود پھر بھی ہم اپنے اکابرین کے پیچھے چل رہے ہیں اور قرآن کریم کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اس چیز ہی کا تو نام شرک ہے۔ اور ایک گناہ اور ہے کفر اور شرک کے سوا، جو بہت بڑا گناہ ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ناقابل معافی ہے، وہ ہے بدعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی، جب کوئی بدعتی پریشانی میں دکھائی دیا اور اس نے اس بدعتی کو پناہ دے دی، اس کو اپنے یہاں ٹھہرایا، اس کو امان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بلکہ مجھے کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر عبادت کے اندر واضح اور صحیح احادیث کے اندر دیکھنے کے باوجود بھی اپنے ہی اکابرین کے طریقے کو اپناتا رہے، اپنے پیروں کے طریقے کو اپناتا رہے اور اپنے محدثین کے طریقے کو اپناتا رہے، اپنے جو ہے بزرگوں کے طریقے کو اپناتا رہے، عزیز دوستو، وہ پھر بدعت کر رہا ہے اور بدعتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس حدیث کے اندر تقریباً 3 آدمیوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس لیے شرک سے بچیں،
کفر سے بچیں اور بدعتوں سے بچیں۔ جب ان تین چیزوں سے بچ جائیں گے تو یقیناً ہمارا کلمہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے پورا قرآن۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے پورا قرآن، اور یہ جو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ہم، اس کا پورا مطلب ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث صحیحہ۔ یہ ہے اصل مقصد۔ جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اور جو ہے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرے گا تو اللہ کے نبی نے اس شخص کو بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جتنی بات صحیح نکلی ہیں ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، جمع دے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔